ایک مرتبہ شیخ چلی کی ماں نے ان سے کہا، دیکھو بیٹا، سردی کا موسم قریب ہے، گھر میں لکڑیاں ختم ہونے والی ہیں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ شیخ چلی کلاڑی اور رسی لے کر جنگل سے لکڑیاں لینے چل پڑے۔ جنگل میں پہنچ کر وہ ایک درخت پر چڑھ گئے اور پھر اسی شاخ کو کاٹنے لگے جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک بوڑھا شخص گزرا۔ اس نے شیخ چلی کی اس حماقت کو دیکھا تو کہا، ارے بے وقوف، تم جس شاخ پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو، شاخ کے ساتھ تم خود بھی زمین پر گر پڑو گے۔ شیخ چلی بولے، جاؤ جاؤ، اپنا راستہ ناپو، تم چاہتے ہو کہ میں اس شاخ کو چھوڑ دوں اور تم خود اسے کاٹ کر اپنے گھر لے جاؤ۔ شیخ چلی کی بات سن کر وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کوئی نہایت ہی احمق آدمی ہے، اس کو نصیحت کرنا فضول ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ شیخ چلی شاخ سمیت زمین پر آ گرے۔ درخت کے نیچے ریت تھی، اس لیے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ وہ دوڑ کر اس شخص کے پاس پہنچے اور بڑی عقیدت سے بولے، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں کب مروں گا؟ اس شخص نے ہزار سمجھایا کہ بھائی مجھے کیا معلوم تم کب مرو گے، لیکن شیخ چلی نے کسی طرح اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر اس شخص نے اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے کہا، تمہاری موت ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی ایک دن واقع ہوگی۔ اگلے 7 دنوں کے دوران میں شیخ چلی نے قبرستان میں اپنے لیے ایک قبر تیار کرا لی، اور جب 7 دن گزر گئے تو وہ جا کر اس قبر میں لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کے قبر کے پاس آ کر سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں اپنے آپ سے کہنے لگا، ہائے میں کتنا تھک گیا ہوں، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، یہاں کوئی مزدور بھی نہیں ہے جو انڈوں کی ٹوکری میرے گھر تک لے چلے۔ شیخ چلی بھلا کب خاموش رہ سکتے تھے؟ قبر میں لیٹے لیٹے بولے، بھائی ہمارا تو انتقال ہو چکا ہے، ورنہ ہم یہ ٹوکری تمہارے گھر پہنچا دیتے۔ انڈوں کا مالک شیخ چلی کو جانتا تھا، اس لیے اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ ٹوکری اٹھا کر لے چلیں تو میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا۔ روپے کی بات سن کر شیخ چلی جھٹ کپڑے جھاڑ کر قبر سے باہر نکل آئے اور انڈوں کی ٹوکری سر پر رکھ کر اس شخص کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں انہوں نے روپیہ خرچ کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے سوچا، مجھے اجرت کا جو روپیہ ملے گا اس سے میں انڈے خریدوں گا، انڈوں سے چوزے نکلیں گے جو بڑے ہو کر مرغیاں بنیں گی، پھر وہ مرغیاں اور انڈے دیں گی اور ان سے بھی چوزے نکلیں گے اور مرغیاں بنے گی۔ جب اسی طرح بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی تو میں انہیں بیچ کر ایک بکری خریدوں گا، اس بکری کے کئی بچے ہوں گے، ان سب کو بیچ کر گائے لوں گا، گائے کے بچڑے ہوں گے، ان سب کو بیچ کر بھینس لوں گا، جب بہت ساری بھینسیں ہو جائیں گی تو انہیں بیچ کر زمین خرید لوں گا اور کھیتی باڑی کروں گا۔ اس طرح میرے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے گی، پھر میں شادی کروں گا، میرا اپنا گھر ہوگا، بیوی بچے ہوں گے، میں اپنے بیوی پر خوب حکم چلاؤں گا، اور بچے کسی بات پر ضد کیا کریں گے تو میں انہیں گھوسوں اور لاتوں سے ان کی اس طرح پٹائی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے شیخ چلی نے خیال ہی خیال میں بچوں کو پیٹنے کے لیے جو لاتیں اور مکے چلائی تو ٹوکری سر سے گر پڑی اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈوں کے مالک نے شیخ چلی کی اس حرکت پر اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تم نے میرے 50 روپے کا نقصان کر دیا۔ شیخ چلی نے غصے سے جواب دیا،
تمہیں اپنے 50 روپے کی پڑی ہے، میرا تو سارا خاندان ہی تباہ ہو گیا۔